بڑی بڑی عمارتیں تو نہیں تھیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو لوگ سمجھتے تھے۔ واٹس ایپ اور فیس بک تو نہیں تھا، لیکن غلط بات کرنے والے کو لوگ ٹوکتے ضرور تھے۔ تو انگریز نے جب مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، تاکہ جب بھی کوئی حکومت کام کرتی ہے تو پہلے تاریخ کا مطالعہ کرتی، جب تاریخ پڑھی تو انہوں نے یہ پڑھا کہ بدر سے لے کے خیبر تک، اور پھر خیبر سے لے کے کیسر و کسرا تک، پھر کیسر و کسرا سے لے کے اندلس تک، پھر اندلس سے لے کے فرانس کی سرحدوں تک، پھر بیت المقدس فلسطین کو جہاں سمندر جا کر ٹکراتا ہے اس کی سرحدوں تک انہوں نے تاریخ پڑھی، تو پتہ یہ لگا کہ پچھلے 1400 سال میں جب بھی طاقت کے ساتھ، جب بھی قوت کے ساتھ، جب بھی فوجی طاقت کے ساتھ اسلام کو، مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کی ہے، تو 1450 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی فوجی طاقت اس قوم کے اوپر آج تک حکمران نہیں بن سکی، کیونکہ یہ اپنی طاقت سے نہیں لڑتے، یہ اللہ کے بھروسے کے ساتھ میدان کے اندر۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نبوت، نبوت، تکبیر۔ اچھا، جب انگریز کو یہ پتہ لگ گیا، سمجھ آ گئی بات کہ بھی لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، لڑنے سے تو یہ تحریک رک نہیں سکتی، لڑنے سے یہ دیش کے لیے قربانیاں دینی بند نہیں کریں گے، لڑنے سے یہ بھگت سنگھ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر ہم صرف ان کو مارتے رہیں گے تب بھی یہ سبھاش چندر بوس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم ان کو اندر جیلوں میں دیتے رہے تب بھی یہ گاندھی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے رہیں گے، اگر ہم ان کو اندر گرفتار کرتے رہے تب بھی یہ ستگرو پرتاپ سنگھ کے ساتھ کبھی نہ کبھی میدان میں نکل کے ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے انگریز نے سازش تیار کی، اس سازش کا نام جماعت احمدیہ رکھا، اور اس کا جو بانی تھا مردود مرزا قادیانی، اس کو یہ کہا کہ تم جھوٹی نبوت کا اعلان کر دو۔ اب سنیں، عام لفظوں میں سمجھ لیجئے، ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، یا آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، یا آپ کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں، کوئی بھی آدمی، چاہے بڑے سے بڑا افسر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اگر اس کو فون آ جائے کہ جناب تمہارے گھر پہ آگ لگ گئی، کیا کرے گا؟ دکان پہ رہے گا؟ نماز ہی پڑھتا رہے گا؟ نہیں، سارے کام چھوڑ کے پہلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے جائے گا۔ تو انگریزوں نے یہ سازش تیار کی کہ اگر نعوذ باللہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جبکہ کوئی آ تو نہیں سکتا، لیکن اگر جھوٹا اعلان بھی کروا دیں تو مسلمان بھارت کی جنگ آزادی کو چھوڑ کے اس بندے کو پیچھے لگ جائیں گے کہ یہ تو کیا بدماشی کر رہا ہے، پہلے اپنا گھر بچائیں گے اور ہمیں اس دیش میں زیادہ راج کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آج بھی اگر کوئی سرکار، کوئی راجیہ سرکار ہو یا بڑی سرکار ہو، یا باہر کے دیشوں میں جیسے امریکہ ہے، فرانس ہے، جو ویٹو پاور کی طاقت رکھتے ہیں، کوئی سرکار اگر کسی بندے کے ساتھ ہو تو اس کی تو چال ہی بدل جاتی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کے ساتھ تو انگریزوں کا گورنر تھا، انگریز سپاہی تھے، انگریز کے جتنے اسٹیٹ کے گورنر تھے ان سب کو پتا تھا کہ یہ مرزا قادیانی ہمارا چیلا ہے، ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم نے مسلمانوں کے خلاف لگایا ہے، یہ جہاں جائے گا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی اشاعت بھی کرنی ہے۔ اب جب مرزا غلام قادیانی نے اپنی شرارتیں شروع کی تو پھر انگریزوں نے اس سے کہلوانا شروع کر دیا کہ جہاد حرام ہے، کہلوانا شروع کر دیا۔
اور آج بھی لوگوں نے اس کے متعلق بڑی افواہیں اڑائیں کہ اسلام نے جہاد کے اعلان کیا. اسلام نے جہاد کا اعلان ان مظلوم غریب مستحق لوگوں کے لیے، ان آتنکوادیوں کے خلاف کیا ہے، ان غیروں کے خلاف کیا جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے تھے. کسی نہتے کو مارنے کا نام اسلام نے جہاد نہیں دیا. تو مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے لگایا، اشتہار چھاپنے شروع کیے مرزے کی طرف سے کہ انگریز بہت اچھے ہیں، انگریزوں کی سرکار بہت اچھی ہے، انگریزوں کی ملکہ بہت اچھی ہے. اور کیونکہ جب کسی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو وہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ اب میرے خلاف کوئی بولے گا نہیں. لیکن مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے بھائی مولانا شاہ عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی، ان تینوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ایسے وقت میں اعلان کیا جب لوگ انگریز سے تھر تھر کانپ رہے تھے، جب لوگ انگریز کی نوکریاں لے رہے تھے، جب لوگ انگریز سے سر کا لقب حاصل کر رہے تھے، جب لوگ انگریز کی عدالتوں میں جج اور قاضی کی نوکری تلاش کر رہے تھے، اس دور میں جب اچھوں کے پیر ہل گئے تھے، تب انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا جائے ادھر سے ادھر ہو جائے، محمد الرسول اللہ کی جگہ اگر کوئی جھوٹا نبی لے کے آؤ گے تو قیامت تو آ سکتی ہے، اس کو نبی برداشت نہیں کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میں نبوت، میں نبوت، نعرہ تکبیر. انگریز کے خلاف یہ زبردست چوٹ تھی، دھچکا لگ گیا انگریزوں کو کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہمارے اس ترب کے پتے کے خلاف کوئی بولے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں. پھر انگریز نے فتنہ شروع کیا ہندوستان کے لوگوں میں کہ جو آزادی کی لڑائی لڑ بھی رہے ہیں نا، ان میں اپنے مخبر، اپنے ٹوٹی بھیجے. یہ مرزا غلام قادیانی بھی انگریز کا ٹوٹی تھا، اپنے ٹوٹی بھیجے. ہندو بھائیوں کو یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے آزادی میں نہ لڑنا، مسلمانوں کو یہ کہا ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہ لڑنا، سکھوں کو سمجھایا کہ ان کے خلاف آپس کے اندر نہ لڑنا. جب ان سب کو کہا تو پھر مولانا شاہ محمد لدھیانوی نے انگریز کی اس چال کو بھی پہچانا، اور اس دور میں جب پورا ملک چپ تھا تو پھر دوسرا فتویٰ، پہلا فتویٰ تو یہ دیا کہ مرزا قادیانی مرتد ہے. سنیں میرے لفظوں کو، آج کل کئی ڈپلیکیٹ وارث پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی یہ تھا، کافر تھا. کافر نہیں تھا. علماء لدھیانہ نے مرزا غلام قادیانی کی تکفیر کا فتویٰ جاری کیا، مرتد ہونے کا فتویٰ جاری کیا. کافر تو صرف جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، اور مرتد اس کو کہتے ہیں جس نے بغاوت کی ہو. اور یاد رکھو، دشمن کے ساتھ وقت آنے پر صلح ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی دیش سے غداری کر دے، دھرم سے غداری کر دے، تو غداروں کے ساتھ کسی قانون میں صلح نامہ نہیں لکھا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، ہمارے دیش کا بھی یہی قانون ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی کوئی چنی ہوئی سرکار کے خلاف بولے تو کوئی بات نہیں، اخبار والے بھی خبر چھاپ دیتے ہیں کہ اس نے فلاں بیان دیا سرکار کی نیتیوں کے خلاف. اور اگر کوئی دیش کے خلاف بولے، اگر کوئی اپنے ہی دیش کی مٹی کے خلاف بولنے کی کوشش کرے، اپنے ہی دیش کے قانون کو توڑنے کی کوشش کرے، ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی ہے، ہمارا دستور یہ کہتا ہے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کی سرکار بننے پر نیتیوں کی مخالفت تو کر سکتے ہو، لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے. مرزا غلام قادیانی اور اس کے چیلے اسلام کے مخالف نہیں، اسلام کے اور ہمارے دیش کے غدار ہیں. اس لفظ کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے رکھیے گا پہلے. خیر، لیکن میں قصہ سنا رہا تھا آپ کو، کیونکہ آج مجلس احرار کو 94 سال ہو گئے،
اور ماشاءاللہ بتھیری جماعتیں آئیں چلی گئیں، احرار کے خون میں آج بھی وہی گرمی ہے، بتھیرے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن پورے ملک میں نسل در نسل ہند و پاک میں مجلس احرار کے جو ارکان ہیں وہ آج بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کرتے، اور اس حد تک ہیں کہ اگر کوئی مرتد قادیانی کے ساتھ سلام دعا رکھتا ہو تو ہم اس سے بھی سلام دعا نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ جو محمد رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھنا کچھ بات نہیں سمجھتا ہو، اسلام کہتا ہے کہ وہ بھی اسلام سے خارج ہے، ایسے انسان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، انگریز اس کو ہوا دیتے رہے، ہوا بنا دیا قادیانیوں کا پورے دیش میں۔ جب پورے دیش میں ہوا بننے لگا، مسلمانوں کے ایمان پر خطرہ جگمگانے لگا، تو پھر ایک بزرگ اٹھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انگریز مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی سازش لے کے آ رہا ہے۔ ان کے شاگرد تھے جو لوگ ان کے پاس پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، علامہ نے پھر اپنے شاگردوں کو تیار کیا، شاگردوں کو پرکھا تو ایک شاگرد پر نظر پڑ گئی۔ کون سا شاگرد؟ اسی مولوی کا پوتا جس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی سے پنگا لیا، جس نے سب سے پہلے انگریز کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، جس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کی تکفیر کا اعلان کیا، اسی مولانا شاہ محمد لدھیانوی کے پوتے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کہاں پڑھتے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس۔ علامہ نے جب دیکھا کہ اب حالات بدترین ہیں، انگریز کی سازش ناقابل برداشت ہے، تو پھر اسی خاندان کے ایک بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حوصلہ دیا، تربیت کی، بات سمجھائی، ساز و سامان دیا، تیار کیا، اور پھر انگریز کے سامنے حبیب الرحمان لدھیانوی کی شکل میں ایک دیوار کھڑی کر دی کہ یہ دیکھو کہ اگر تم رسول اللہ کی نبوت کے خلاف سازشیں کرو گے تو میرے شاگردوں میں اب ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بس یہیں پر نہیں رکے، علامہ نے اس وقت کے تمام اکابر علماء کو چٹھی لکھی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر ہم تاج نبوت کی حفاظت نہیں کر سکے، تو خدا کی قسم گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ فرمایا جب یہ بات ہوئی، پورے ملک میں جب چرچا ہوا، پھر جب اللہ مدد پہ آتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے ہم پلہ، ان کے برابر کے ایک اور بزرگ اٹھے اسی سرزمین کے ساتھ، ان کا نام ہے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ سہارنپور میں، رائے پور میں وہ خانقاہ آج بھی موجود ہیں۔ اب دیکھو، پہلے ایک ولی اللہ ساتھ تھا، اب دو ہو گئے۔ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بھی اٹھے تو پھر چننا شروع کیا کہ ایسے لوگوں کو لاؤ جو رسول اللہ کے لیے جنون کی حد تک پیار کرتے ہوں۔ تو پھر علامہ کی نگاہ پڑی سید عطا اللہ شاہ بخاری پر، جو سید تھے، ملتان میں رہتے تھے، ملتان میں حضرت کا انتقال ہوا، پٹنہ میں پیدا ہوئے۔
پھر مولانا ابوالکلام آزاد آ گئے، انہوں نے کہا ایک جماعت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں، باقاعدہ ایک ایسی جماعت تیار کرو جو مسلمانوں کی طرف سے انگریز کے ٹوٹیوں کو بے نقاب کرے گی، جو آزادی کے لیے لڑنے والوں کے خلاف مخبریاں کرنے والوں کو بے نقاب کرے گی۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو یہ بتا سکے لوگوں کو کہ تمہارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ ایک ایسی جماعت ہو جو اس بات کے لیے لوگوں میں بیداری لائے سکے کہ کون رسول اللہ کا عاشق ہے، کون منافق ہے، جو غیر مسلموں کو بھی یہ بتا سکے کہ دیش کا متوالا کون ہے اور بے ایمان کون ہے۔ تو پھر 1929 دسمبر آج کے دن لاہور کے حبیب حال کے اندر مجلس احرار اسلام کے نام کی ایک جماعت بنائی گئی جو آج تک الحمدللہ موجود ہے، جس کے بانی رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اول رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، چودھری افضل الحق صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، ماسٹر تاج الدین صاحب انصاری لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، شیخ حسام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا مظہر علی اظہر، اور یہ وہ جماعت بنائی جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، انصاری، پٹھان سارے ہی ایک جگہ آ گئے۔ مقصد کیا تھا کہ انگریز نے جو سازش رچی ہے بھارت کے خلاف، لیکن اس کو لباس پہنایا اسلام کا، اس سازش کو بے نقاب کیا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ جو مجلس احرار والے ہیں نا، یہیں پر نہیں رکے، انگریز وائسرائے نے ایک کمیٹی بنا دی، اس کا نام رکھا کشمیر کمیٹی۔ علامہ اقبال کو اس کا ممبر بنا دیا۔ اقبال مسلمانوں کی روح تھا، اقبال مسلمانوں کی آواز تھا، اقبال مسلمانوں کا دل تھا، اقبال مسلمانوں کی آنکھیں تھیں۔ اور جب مرزا مسرور کو، مرزا قادیانی کے جو پوتا تھا، اس مردود کو اس کمیٹی کے اندر رکھا، علامہ اقبال کو بھی رکھا۔ مطلب یہ تھا کہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں پہلے ان کو قادیانی بناؤ تاکہ ان کا مذہب تبدیل کر دیا جائے۔ جب اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس ہونا تھا ابھی سری نگر میں، علامہ اقبال لاہور میں موجود تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں، عبد القادر رائے پوری اس ذات کا نام ہے جو پیر ہیں بہت بڑے، اور پھر مسلمانوں کے عام پیر نہیں، وہ پیر ہیں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پیر ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے، وہ پیر ہیں حبیب الرحمان لدھیانوی کے، وہ پیر ہیں شیخ زکریا کے، وہ پیر ہیں علماء دیوبند کے، وہ پیر ہیں مولانا علی میاں ندوی کے، وہ پیر ہیں بڑے بڑے مولویوں کے، کوئی عام بزرگ نہیں ہے۔ حضرت وہاں تشریف رکھتے تھے لاہور میں، علامہ اقبال ملنے کے لیے جا رہے تھے ان کو، ان کے کمرے میں سے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رئیس الاحرار نکل رہے تھے۔ اقبال کو دیکھا، اقبال بھی رئیس الاحرار کو جانتا تھا، محبت کرتا تھا۔ مولانا سلام، وعلیکم سلام اقبال، کہ جی مولانا۔ وہ فرمایا پیر عبد القادر رائے پوری تو تجھ سے ناراض ہے۔ فرمایا حضرت کیا بات ہے؟ ہاں تو نے قادیانیوں کی کمیٹی کی ممبرشپ نہیں لے لی؟ اسی وقت علامہ اقبال واپس چلے گئے، اندر جا کے باقی مولویوں نے شور مچا دیا۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ وہ جو آپ کا چہیتا ہے نا، جو آپ کا سب سے قریبی چہیتا ہے، جس کو آپ ہمیشہ سر پر رکھتے ہو، جس کی جماعت کا ڈنکا بجاتے ہو 24 گھنٹے، اس نے علامہ اقبال کو ناراض کر دیا۔ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت وہ تو علامہ آپ سے ملنے آ رہے تھے، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے رستے میں کہہ دیا کہ کشمیر کمیٹی کے ممبر بن گئے قادیانیوں کی کمیٹی کے، حضرت تجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے فرمایا صحیح کہا ہے۔ اور ادھر کیا ہوا؟ علامہ اقبال اپنے گھر پہنچے، کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ لکھا، اخباروں کو جاری کیا پریس نوٹ، اور وہ چھپ گیا، اور استعفیٰ لے کے حضرت رائے پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا میں تو اس طرف ہوں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی اولاد بھی اسی کمیٹی میں رہے اور علامہ اقبال بھی اسی کمیٹی میں رہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبوت
नारे तकबीर। پھر مرزا غلام قادیانی کے چیلوں نے سری نگر میں یہ نعوذ باللہ شور مچایا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، پڑھیے. اور پھر وہاں جب اجلاس بلایا تو یہ مجلس احرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اور ماسٹر تاج الدین انصاری رحمت اللہ علیہ نے 1.5 لاکھ مجلس احرار کے کارکن پیدا کیے جو لال رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. 1.5 لاکھ پنجاب کے مسلمان سری نگر پہنچے، گرفتاریاں دی، جیلیں بھر گئیں. مہاراجہ ہری سنگھ ناراض ہو گیا، ملک کی ریاستیں ناراض ہو گئیں. حیدرآباد کے نواب نے ہمارے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم ایک ریاست کے اندر ان کے اندرونی قانون کے اندر دخل اندازی کر رہے ہو. انگریز نے تشدد کیا، رضاکاروں کو شہید کیا گیا، جیلیں بھرتی گئیں، لاٹھیاں برسائی گئیں. لیکن جب تک قادیانیوں کو سری نگر سے واپس قادیان نہیں پہنچا دیا تب تک مجلس احرار کے رضاکار کشمیر کے اندر لڑتے رہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نبوت۔ یہ قصہ ہے جانا بیچ میں اس لیے سنا دیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی یاد رہے. وہاں بھی ابھی بھی قادیانی ہے کہیں کہیں، کہ ایک وقت تھا کہ انگریز نے پوری سازش تیار کی تھی کہ پوری کی پوری آبادی کو قادیانی بنایا جائے گا. اور پھر جب یہ دیکھا مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے کہ فتنہ رکتا ہی نہیں ہے، اب جب کوئی بندہ بیمار ہو، بیماری ٹھیک ہی نہیں ہوتی تو کرنا کیا ہے؟ ڈاکٹر بولتا ہے ٹیسٹ کرو، اس کا علاج تب ہوگا جب پتہ لگے بیماری جسم سے آ کہاں سے رہی ہے. وہ گردے خراب ہے، دل خراب ہے، پھیپڑا خراب ہے، پتے میں پنگا پڑ گیا. تو پھر مجلس احرار اسلام کے بزرگوں نے اس کی سکیننگ کی تو پتہ لگا کہ سارے جھگڑے کی جڑ قادیان سے شروع ہوتی ہے. وہاں پر لوگوں کو جا کے برگلاتے ہیں. تو پھر سن 1929 میں جو مجلس احرار بنی تھی انہوں نے اعلان کیا کہ قادیان کے اندر جا کر ختم نبوت کی مسجد بنائیں گے، وہاں جا کے ختم نبوت کا مرکز قائم کریں گے، وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کریں گے. تب پھر پورے دیش میں سے احرار کے قائدین آخر قادیان پہنچے، وہاں ختم نبوت کا مرکز قائم کیا. اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو جھوٹے کپڑے پہن کے مرزا قادیانی کا نام لیتے ہیں ان کا اسلام